اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ شیئر کروں گی، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ہے۔ جب آپ کی آمد ہوئی تو کون کون سے معجزات ہوئے اور کیا کیا چیز اللہ تعالیٰ نے سنواری، اس تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ یا علی، یہ بتائیں کہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کائنات کا سب سے زیادہ اور سب سے بڑا معجزہ وہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا تو آسمان پر تارے ایسے روشن ہوئے، اتنے روشن ہوئے کہ زمین پر موجود سارے نجومی سجدے میں گر گئے۔ اس وقت کسر، روم وغیرہ میں قحط آیا ہوا تھا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہاں پر بارش شروع ہو گئی اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے، کیونکہ قحط سالی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے اور وہاں پر چیزوں کی نہایت کمی ہو گئی تھی، خوراک اور پانی کی بے حد کمی تھی۔ تو اسی وجہ سے جب بارش ہوئی تو لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور وادی شام جو ہزاروں سالوں سے خشک تھی وہاں پر پانی ابھر آیا۔ اس وقت جہاں جہاں پر آگ کی پوجا کی جا رہی تھی، اللہ کے حکم سے وہ آگ خود بخود بجھ گئی، اور جو بت تھے جن کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے وہ خود بخود گرنے لگے اور ٹوٹنے لگے۔ اسی کے ساتھ وہ آگ جو کہ فارس کی وہ آگ جسے لوگ خدا سمجھ کر پوجا کرتے تھے اور اس کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ خود بخود بجھ گئی۔ فارس کی آگ پر لوگ فخر کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس دن نبی کریم کی ولادت ہوئی تھی اس دن وہ آگ خود بخود بجھ گئی تھی۔ مصر کا سب سے بڑا بت زمین پر گر کر ٹکڑے ہو گیا، اور کعبہ میں رکھے گئے تمام بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ نبی کریم کی آمد سے پہلے خانہ کعبہ میں بہت سے بت موجود تھے جو آپ کی آمد پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر اس بے اولاد انسان کو بچوں سے نوازا جو کہ کئی سالوں سے بے اولاد تھا، اور تمام لوگوں کو خوش کر دیا۔ تو یہ تھا آپ کی آمد کا خوبصورت ترین واقعہ، کہ کیسے آپ کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھی خوش کیا، کیونکہ وہ خوشی کا دن تھا، اور کیسے کفر و شرک کے مٹانے کی کئی ساری نشانیاں آپ کی آمد کے دن ہی نظر آ گئی تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک ایسے ہی خوبصورت واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔